جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ. اللہ کی توفیق سے آج کا درس علم غیب سے متعلق دوسرا درس ہوگا. گزشتہ درس میں علم غیب کی نفی اللہ کے علاوہ مخلوقات سے قرآن کریم کی چند آیات کی روشنی میں کی گئی تھی. آج کے اس درس میں علم غیب کی حقیقت کیا ہے اور ذرائع علم کیا ہیں، اور غیب اور شہادہ کا معنی کیا ہے، تو سب سے پہلے غیب کی حقیقت کیا ہے. یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ غیب کا تعلق اللہ تعالی سے ہے. عالم الغیب حقیقی معنوں میں اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں. اللہ وہ ہے جس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. لیکن انسان اس کے تعلق سے سورۃ النمل کی سب سے عظیم اور صریح آیت، جنوں اور انس اور فرشتوں سے متعلق یہ عظیم آیت، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دو آسمان و زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو علم غیب رکھتی ہو اللہ کے سوا. اللہ تعالی ہی وہ ہے جس کا خاصہ ہے علم غیب کا. باقی لوگ علم غیب رکھتے ہی نہیں. اس تعلق سے آیتیں ذکر ہوئیں انسانوں سے متعلق، انسانوں میں سے خاصان خاص انبیاء و رسول سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، جنوں سے متعلق. آئیے دیکھتے ہیں غیب کیا چیز ہے. غیب جو شے یا اشیاء انسان کے طبعی ذرائع علم یعنی حواس سے ظاہری وہ باطنی یعنی قوائے عقلی، باطنی یعنی قوائے عقلی سے حاصل نہ ہو سکیں، وہ غیب ہے، وہ غیب ہے. اب یہ حواس سے ظاہر کیا ہے یا ظاہری کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ حواس سے خمسہ، کیا سنا؟ حواس سے خمسہ. یہ حواس سے خمسہ کیا ہے؟ حواس سے خمسہ البصر یعنی العین، آنکھ، بصر، والاذن یعنی سمع،
والانف ناک، اور واللسان اربع، اور اللمس یہ 5 حواس سے خمسہ کہلاتے ہیں۔ حواس سے خمسہ، مثال کے طور پر البصر، یعنی انسان دیکھ کر بہت ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں علم کے طور پر، دیکھ کر، نظر سے دیکھ کر بہت ساری چیزیں، کانوں سے سن کر، جس کو السمع کہتے ہیں، کانوں سے سن کر انسان بہت ساری چیزوں کو جان لیتا ہے، بلکہ تمیز بھی کر لیتا ہے۔ آواز سن کر کے فلاں کی یہ آواز ہے، فلاں کی آواز نہیں ہے، میرے چھوٹے بیٹے کی آواز ہے، یہ میرے بڑے بیٹے کی آواز ہے، میرے چاچو کی آواز ہے، میرے دادو کی آواز ہے، میرے علاقے کے وڈیرے کی آواز ہے۔ صرف کان سے سن کر بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ انف، سونگھ کر کے انسان بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے، خوشبو بدبو کا علم ہو جاتا ہے، اچھائی اور برائی کا علم ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ واللسان، چکھ کر، اب چکھنے میں بہت ساری چیزیں اپنی زبان سے چکھ کر کے انسان بہت ساری چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے، جان لیتا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، بہت سے انداز میں بہت ساری چیزیں۔ بہت سارے لوگ یعنی حساس ہوتے ہیں، بہت باریک چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اللمس، چھو کر کے انسان معلوم کر لیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے۔ بہت ساری چیزوں کا ادراک ہاتھ سے چھو کر کے ہو جاتا ہے۔ تو یہ حواس سے خمسہ انہیں کہتے ہیں، اور یہی طبعی طور پر یا طبیعی طور پر ذرائع علم کہلاتے ہیں۔ علم کے ذرائع یعنی وہ اشیاء، وہ چیزیں جن کے ذریعے سے انسان بہت سارے علوم کا ادراک کر لیتا ہے۔ ایک تو ظاہری ہوئے، حواس سے ظاہری، یعنی حواس سے خمسہ، یعنی حواس سے ظاہری۔ وہی ہے قوائے باطنی۔ قوائے باطنی کیا ہے؟ عقل۔ تو حواس سے ظاہری اور قوائے باطنی کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل نہ ہوں وہ غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ اور جو حاصل ہو جائے وہ غیب نہیں ہے، وہ غیب نہیں ہے۔ تو جو حاصل نہ ہوں وہ غیب ہے۔ اور انہی چیزوں کا بغیر ان طبیعی ذرائع کے جاننا علم غیب ہے۔ بغیر ان طبیعی ذرائع کے، یعنی حواس سے خمسہ و قوا الباطنی، یعنی قوائے باطنی، یعنی عقل کے بغیر جاننا کیا ہے؟ غیب ہے۔ یہی وجہ ہے انسان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے غیب کے جاننے کا حقیقی معنوں میں، سوائے ایک وسیلے کے، اور وہ صرف انبیاء و رسول کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وحی۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تمہارے ہی جیسے بشر ہوں۔ ہاں، مجھے ممتاز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے۔ اب یہ وحی سب کے پاس تو نہیں آتی نا، وحی صرف
انبیاء و رسول کے پاس آتی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا ہے جو مقام فرشتوں کو حاصل نہیں، جو مقام فرشتوں کو حاصل نہیں۔ تو کہتے ہیں بغیر انہی چیزوں کا، بغیر ان طبیعی ذرائع کے جاننا علم غیب ہے، یعنی اس شے یا ان اشیاء کا علم جو انسان کے ظاہری و باطنی حواس اور دماغی قوا کی نگاہوں سے غائب ہیں، وہ غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ اب اس غیب کا تعلق کس سے ہوا؟ انسانوں سے ہوا، کیونکہ انسانوں کے لیے غیب ہی غیب ہے۔ جو چیزیں ان حواس سے خمسہ، حواس سے ظاہریہ وہ باطنیہ سے والے ہیں، وہ غیب ہیں۔ وہ کس کے لیے غیب ہیں؟ انسانوں کے لیے۔ اللہ کے لیے ساری، چاہے وہ غائب ہیں چاہے وہ حاضر ہیں، کوئی چیز غیب نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس کا مقابل لفظ شہادہ، اس کا مقابل لفظ کیا ہے؟ شہادہ، جس کے معنی حاضر ہونے کے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے یہاں صرف حاضر و ناظر کا معاملہ جو ہے نا، صرف ہمارے یہاں یہ معروف ہوا ہے، یہ گمراہ لوگوں اور فکروں کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ کے لیے حاضر بھی حاضر ہے، غائب بھی حاضر ہے، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ اسی لیے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، حاضر ہونے کے، یعنی شہادہ کے معنی حاضر ہونے کے ہیں، یعنی وہ اشیاء جو ہر انسان کے حواس ظاہری و قوائے دماغی کے سامنے حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بار بار عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں، جگہ جگہ بار بار اپنے تعلق سے کیا کہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ۔ اور یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ انسانوں میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے خاصان خاص انبیاء و رسول میں سے، نہ جنوں میں سے، کون ہے یہ عالم الغیب والشہادہ؟ اللہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، سورۃ الحشر کی 22 نمبر کی آیت ہے۔ یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ڈھکے چھپے کا جاننے والا ہے، ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، اور انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ کیا ہے؟ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کر کے زمین تک، آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشہادہ شہادتی العزیز الرحیم۔ یہ سورہ سجدہ کی 5 اور 6 نمبر کی آیت ہے۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھتا ہے، کس کے حکم سے؟
اللہ کے حکم سے، جس کا اندازہ انسانوں کے حساب سے، تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ تمہاری گنتی کے حساب سے، اے انسانوں تمہاری گنتی کے حساب سے اس کا اندازہ 1000 سال کے برابر ہے۔ فرمایا ایک دوسری آیت میں سورۃ الجمعہ کی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی جناب میں۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اب اس قسم کی آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے 3 آیت پڑھی ہے، ایک سورۃ الحشر کی ہے، دوسری سورۃ السجدہ کی ہے، اور تیسری سورۃ الجمعہ کی ہے، اور یہاں سورۃ الانعام، سورۃ الرعد، سورۃ التوبہ، سورۃ المؤمنون، سورۃ سبا، سورۃ فاطر، سورۃ الزمر، سورۃ التغابن وغیرہ وغیرہ صورتوں میں اس قسم کی آیتیں ہیں اسی انداز سے، تو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی انسانوں کے طبیعی ذرائع علم کے سامنے جو حاضر ہے اور جو غائب ہے ان سب کا عالم وہی ہے، یعنی اللہ، یعنی اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ غیب کا اجمالی معنی ہے، یہ غیب کا اجمالی معنی ہے جو آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بعد کو ان کا علم نہ تو حواس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ حواس سے صرف سامنے موجود چیز کا علم ہوتا ہے، حواس سے ظاہری سے کس کا علم ہوتا ہے؟ سامنے موجود جو موجود نہیں اس کا علم نہیں ہو سکتا، موجود چیز کا علم ہوتا ہے، اور نہ عقل و فکر کے ذریعے سے، نہ عقل و فکر کے ذریعے سے، اور یہی دونوں چیزیں اللہ کی مخلوقات کے پاس ہیں، حواس سے ظاہری اور قوائے عقلی، اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے غیب کا ادراک نہیں ہو سکتا، غیب کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو تحریر و روایت کے ذریعے، لیکن جس کے لیے تحریر و روایت کا ذریعہ یقینی طور پر مسدود ہو، یقینی طور پر مسدود ہو، اس لیے کہ ان کا علم اگر ہو سکتا ہے تو غیبی ذرائع سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ اس کے علاوہ، ان ذرائع کے علاوہ کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ذریعہ بچتا ہے تو صرف وہی کا ذریعہ بچتا ہے، اور وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ان کا علم اگر ہو سکتا ہے تو غیبی ذرائع سے ہو سکتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، جس کا تذکرہ میں نے جس انداز کی بہت ساری آیتیں اس سے پہلے سنائی ہیں، نوح علیہ السلام، مریم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے علاوہ دوسرے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بہت سارے لوگوں کے تعلق سے قرآن کریم میں بیانات موجود ہیں، بیان فرمایا ہے۔ مثلا مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ تو یہ کس سے کون مخاطب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مریم کے احوال بتا رہے ہیں، مریم کے احوال بتا رہے ہیں، اور بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کے پاس کر رہے ہیں۔
ما کنت تعلمها، اس وحی کے کرنے سے پہلے آپ کو ان کے تعلق سے کچھ بھی علم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے کہ مریم کون تھی، مریم کا واقعہ کیا ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں مریم کے تعلق سے، اسی میں عیسیٰ بھی علیہ السلام بھی آئیں گے۔ ما کنت تعلمها انت، آپ، ولا قومک من قبل هذا، اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، وہی سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ یہ تو وہی کیا ہے، تب آپ کو پتہ چلا مریم کون تھی اور مریم کا خاندان کون تھا اور مریم کے احوال کیا ہے اور کس طریقے سے عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور کس طریقے سے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں کیسے معلوم ہوئی اللہ کے نبی کو؟ وحی کے ذریعے سے۔ دوسری آیت میں اللہ کہتے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یعنی اگر اللہ کے نبی بھی چاہتے کہ اپنے حواس سے خمسہ اور قوائے باطنی کے ذریعے سے مریم کے احوال جاننے تو ناممکن تھا، نہیں جان سکتے تھے، نہیں جان سکتے تھے، اور کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جان سکتے تھے بغیر بتائے۔ اس سے پہلے ذکر ہوا نا، اس سے پہلے ذکر ہوا، اللہ نے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو قاتل کا من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، قومك یعنی کفار قریش، من قبل هذا، سورۃ ہود کی آیت ہے 49 نمبر کی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ آل عمران میں 44 نمبر کی آیت ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم وحی آپ کے پاس کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے اس وقت، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے جب لوگ اپنی قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے یہ جاننے کے لیے کہ مریم کی کفالت کا حق حقیقی معنوں میں کس کو ہے۔ آپ تو نہیں تھے، لیکن آپ کو ہم نے کیسے خبردار کیا؟ وحی کے ذریعے سے۔ اگر آپ چاہتے کہ اپنے حواس سے خمسہ اور قوائے باطنی سے اس کا ادراک کر لیں تو ناممکن تھا، لیکن ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو باخبر کر دیا، وحی کے ذریعے سے باخبر کر دیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یوسف کا جو احسن القصص اللہ نے بتایا ہے سورہ یوسف میں، زبردست اخبار ہیں، بہت ساری حکمتیں اور معلومات ہیں اس کے اندر، اس کا ادراک بھی اللہ تعالیٰ نے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو اور ان کی امت کو۔ تو کیسے دیا؟ وحی کے ذریعے سے، ورنہ کوئی اور وسیلہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی یا آپ کی امت اپنے حواس سے خمسہ یا قوائے باطنی سے اس کا ادراک کر سکے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ غیب کی بعض خبریں ہیں، ہم ان کو تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب یہ خبریں جو آپ کے سامنے ذکر ہوئیں، مریم، یوسف اور دوسرے لوگوں کی جو خبریں قرآن میں موجود ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کون سی خبریں ہیں؟ وہ آپ کو میں ایک جملہ یہاں ذکر کر دوں جن کا ذکر ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اجمالی معنی کے بعد تفصیلی حیثیت سے قرآن میں غیب کا اطلاق 4 چیزوں پر ہوتا ہے، 4 چیزوں پر ہوتا ہے، 4 چیزوں پر ہوتا ہے زمانے ماضی۔ تو یہ چیزیں جو ذکر ہوئی آپ کے پاس
یہ زمانے ماضی کی چیزیں تھیں، ماضی کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے گزر چکی ہیں. یہ واقعات گزر چکے ہیں، یہ حالات گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو وحی کے ذریعے نبی کو خبر دے دی اور ابھی کو علم دے دیا، اور پھر ہمیں نبی کے واسطے سے ہمیں بھی اس کی خبر. تو جن چیزوں کا اطلاق، غیب کا اطلاق 4 چیزوں پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے زمانے ماضی، زمانے ماضی، اور اس کے تعلق سے یہ آیات آپ کے سامنے ذکر ہوئی. دوسری چیز ہے زمانے مستقبل. صرف زمانے مستقبل کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر درس کو ختم کروں گا، پھر بعد میں اور بھی چیزیں جو آ رہی ہیں اس کا تذکرہ آنے والے درس میں آئے گا. زمانے مستقبل، مستقبل کسے کہتے ہیں؟ آنے والا زمانہ، ماضی جو گزر گیا، ماضی جو گزر گیا، یعنی یوسف کا زمانہ گزر گیا، مریم کا زمانہ گزر گیا ہے، نوح کا زمانہ گزر گیا، کشتی کے واقعات ہیں کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا. یہ گزرے ہوئے زمانے کے واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، یعنی قصص الاولین جو ملے، کہ کیسے ملے؟ آپ کی قدرت سے آپ نے حاصل کیا اپنی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے غیب کے ذریعے، یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غیب کی خبریں ہیں. تو غیب کی خبریں کس کے لیے ہیں؟ نبی کے لیے غیب کی خبریں ہیں، نبی کے ماننے والوں کے لیے غیب کی خبریں ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں، اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں. تو زمانے مستقبل یعنی مستقبل میں ہونے والے واقعات کو علم غیب کہا گیا ہے. قرآن مجید میں ان کفار کے جواب میں جو نشانیوں کے طالب تھے یہ کہا گیا، جو نشانیوں کے طالب تھے یہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. وہ نشانیوں کے طالب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی کہو، فَقُلْ آپ کہیں إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. یہ بھی دلیل ہے کہ نہیں غیب اللہ کا؟ غیب کا عالم کون ہے؟ اللہ. خامخواہ آپ ہمیں اس میں الجھاتے ہو، ہم سے اس سلسلے میں پوچھتے ہو، اس کا تو علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں. چنانچہ جب کہا کہ صاحب جبریل امین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، حدیث جبریل میں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جبریل امین سے کہا آپ کو قیامت کے وقوع کے تعلق سے جتنا علم ہے اتنا ہی ہمارے پاس علم ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. فرمایا تو کہتے ہیں فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یعنی کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار غیب کہہ کر کے غیر خدا سے اس کے علم کی نفی کی ہے. قیامت کو یسألونک عن الساعہ، جگہ جگہ قرآن میں آپ سے قیامت کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے قیامت کے بارے میں. تو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کو بار بار غیب کہہ کر کے غیر خدا سے. غیر خدا میں کون ہے؟ انبیاء و رسول ہیں. غیر خدا میں کون ہے؟ صلحاء اور صالحین ہیں. غیر خدا میں کون لوگ ہیں؟ فرشتے ہیں. غیر خدا میں کون ہے؟ جن ہیں. غیر خدا میں ہر چیز ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان سے پہلے دعوت کے پہلے جملے کے طور پر معروف کرایا قرآن میں جگہ جگہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو غیر خدا سے اس کے علم کی نفی کی گئی. چنانچہ اللہ کہتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا،
قل انما علمها عند ربی، 187 نمبر کی آیت سورۃ الاعراف میں، وہ قیامت کے آنے کا وقت پوچھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، وہ آپ سے قیامت کے آنے کا وقت پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار کو ہے، یعنی صرف میرے پروردگار کو ہے اور کسی کو نہیں۔ بعض لوگ تخرص کے طور پر کتابیں لکھ چکے ہیں، وہ حساب لگاتے ہیں، گھڑی یہاں وہاں، ہاں تقریباً 500 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ابھی یہ لایانی چیز ہے نا، آپ کیوں اللہ کے علم اور قدرت کے اندر ٹانگیں اڑاتے ہو؟ اللہ اللہ ہے، تم مخلوق ہو، تمہاری کیا بساط ہے کہ خامخواہ ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالو کہ جس میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے، کسی کام کا نہ بچے۔ ٹھہرو، جیسے کہ نبی اور نبی کے ساتھی جہاں ٹھہرے وہیں تم بھی ٹھہر جاؤ۔ اگر ان کے لیے ٹھہرنا کافی ہوا تو تمہارے لیے بھی کافی ہوگا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے پرہیز کرے، جس سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو، خام خواہ اس میں آدمی اپنے آپ کو پریشان کرے۔ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي۔ ہم یہی پر درس کو ختم کرتے ہیں، اور تاکہ لمبا نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، انشاءاللہ العزیز ابھی 2 اور چیزیں ہیں جو غیب کے اطلاقات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی سے متعلق چیزیں ایک کے بعد دیگرے آپ کے پاس آئیں گی، اور ایک کے بعد دیگرے غیب کے عقدے آپ کے پاس کھلیں گے اس انداز میں کہ آپ کو پتہ چلے گا جو لوگ جو ہے لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں بزرگوں کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بلکہ یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کا علم رکھتے تھے، بلکہ ان چیزوں کا بھی علم رکھتے تھے جو چیزیں نہیں ہوئیں، اور جب وہ ہوں گی تو کیسے ہوں گی۔ جس کی نفی کرتا ہے قرآن، جس کی نفی کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان، جس کی نفی انبیاء و رسول کا دین کرتا ہے، لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اس وقت تک دین کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی جب تک کہ ہم کتاب اور سنت پر صحیح طور پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کو مکمل طور پر دین کی اصل نہیں سمجھیں گے، اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ دین نام ہے کتاب اور سنت کا، اس کے علاوہ دین کا کوئی تصور نہیں۔ اگر عقل کو دین میں کوئی بھی مقام حاصل ہوتا تو جیسے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر عقل کو دین میں کوئی بھی مقام حاصل ہوتا تو ہم لوگ مسح یہاں نہیں کرتے بلکہ یہاں کرتے، کیونکہ گندگی لگنے کا امکان یہاں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہاں کرو، ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے رب کریم ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ مجھے امام ابن باز کا ایک قول ابھی یاد آیا، میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک قول ذکر تھا۔ دیکھیں، علم اسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، یہ ان سے کسی نے پوچھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ نے ایک چپل پہن کر کے یا ایک جوتا پہن کر کے چلنے سے روکا ہے، منع کیا۔ اگر کسی کا ایک جوتا غائب ہو جائے، ایک چپل غائب ہو جائے تو اس کو دوسرا بھی اٹھا لینا چاہیے، پہننا نہیں چاہیے۔ دوسرا بھی اٹھا لینا چاہیے، پہننا نہیں چاہیے۔ تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا، دیکھیں زبردست جواب، کہا کہ اگر ایک چپل، مثال کے طور پر مسجد گئے تو لوگوں کی ٹھوکر لگنے سے کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چپل وہاں ہے تو دوسری چپل یہاں ہے، تو 3-4 قدم کے ادھر ادھر ہے۔ تو کہنے لگا، وہ بندہ پوچھتا ہے اب ایک چپل یہاں ہے تو آیا ایک چپل پہن کر کے ہم اس کے پاس جائیں یا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ کی رسول کی مخالفت نہ کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تو اپنے چپل کو اٹھا لے، اس کو نہ پہنے، یہاں تک کہ دونوں چپل تجھے مل جائے۔ کہا اگر تو استطاعت رکھتا ہے کہ مخالفت نہ کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کی، تو مخالفت کرنے سے باز رہا، اپنے آپ کو روک، کیونکہ سنت کی مخالفت خطرناک ہے۔ کہا ان استطاعت الا تخالف السنہ، اگر تو استطاعت رکھتا ہے کہ سنت کی مخالفت نہ کرے تو نہ کر۔ تو پھر کیا کرے گا؟ ایک وہاں ہے ایک وہاں ہے، اپنے ہاتھ میں لے اور دونوں پیروں سے پیدل چل کر کے اس کے پاس جا، دونوں کو ایک ساتھ رکھ، ایک ساتھ پہن لے۔ پہلے کس کو پہننا چاہیے؟ پہلے رائٹ میں، اس کے بعد بائیں میں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور سنت کی عظمت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ شکرا لکم۔